حضرات بہت کم ہے، پلیز، وہ کہنا مجھے بہت کچھ ہے۔ دیکھیے ملوکیت نے اسلام کا انٹرپریشن بگاڑا۔ امام کسی بادشاہ کے تابع نہیں تھے، وہ مرضی خدا کے تابع تھے، اور وہ اسلام کو دین کے اینگل سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ اسلام کو حکومت کے اینگل سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بڑی امپارٹنٹ بات چلتے چلتے سن لیجئے اور بچوں کے کانوں میں پڑی رہ جائے، شاید غلط فہمیاں دور کر دے کچھ۔ دیکھیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے قانون دینی ہیں، کپڑے پاک ہوں، رخ قبلے کی طرف ہو، باوضو ہوں، اس کی کنڈیشنز ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں تو آپ آزاد ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجے آپ بات جواب نہیں دے سکتے ہیں، سمجھ لیجئے بات کو۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو روزے کی کنڈیشن اور ہے۔ اگر آپ ایسے فاقہ کیے ہوئے ہیں تو 2 سگریٹ آفر کر رہا ہے، پی لیجئے، مگر روزے میں مروت میں ان کی میں نے چائے پی لی، یہ نہیں چلے گا۔ عزیزان گرامی، اکثر و بیشتر ہماری قوم کے بچے، اپنے ہی بچے، ہم سے سوال کرتے ہیں۔ کل کو دوست کہہ رہا تھا کہ حضرت علی بہت عالم آدمی تھے، وہ بہت اچھے آدمی تھے، وہ بہت ہی عمدہ تھے، وہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے اسکالر تھے، ہر خوبی تھی ان میں، مگر ذرا سیاست میں سلو تھے، اور پولیٹیکل فیلڈ میں ان کے مخالف جو تھے وہ ان سے زیادہ تیز تھے، اور وہ ان سے زیادہ ہوشیار تھے۔ اور حضرت علی جو تھے وہ ذرا سیاست میں تھوڑا، ارے وہ اللہ والے آدمی تھے، وہ سب دنیا والی باتیں نہیں جانتے تھے، مگر ذرا سیاست میں ذرا وہ اپنے مد مقابل لوگوں سے تھوڑا کمزور پہنچتے تھے۔ باقی ان کا علم، ان کی عبادت، ان کی شجاعت، ان کی ریاضت، ان کی سخاوت، ان کا خاندان، ان کا رشتہ، ان کے قرب رسول، اس میں کوئی معاذ اللہ کلام نہیں، مگر ذرا پولیٹیکلی تھوڑا ہے، یہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اب سنیے اس مس انڈرسٹینڈنگ کا ریزن کیا ہے۔ آج بچوں کو وہ مثال سنا دوں کہ جس کے بعد کسی کو دماغ میں شبہ نہ رہے۔ اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ 2 اسلام ہیں، دین والا اسلام الگ ہے اور بادشاہت والا اسلام الگ ہے، اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اب سنیے، میں اس بمبئی میں کبھی کبھی رمضان میں بھی آتا ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ ایک دفعہ آیا تو میرے کچھ دوستوں نے کہا بھائی اطہر صاحب سنا آئے ہوئے ہیں، ان کا روزہ کھلوا دو۔ تو ایک پارٹی نے ہم کو افطار پر بلایا، اور 2 3 4 آدمی ہمارے ساتھ بھی بلائے۔ ہم لوگ جتنے آدمی گئے سب روزے سے تھے، سب روزے سے تھے، اور روزے کے افطار کا وقت آتا تھا 7 بجے، ہم پہنچ گئے وہاں مثلا 6 بجے۔ انہوں نے بہت قیمتی، بڑی عمدہ، بہت اچھی افطاری جو بمبئی میں ہو سکتی تھی، سب یہاں سے وہاں تک ٹیبل کے اوپر ایک حال میں لگا دی۔ افطار کا وقت ہوتا ہے 7 بجے، 6:30 بجے ایک پارٹی آئی جو روزے سے نہیں تھی،
6:30 بجے ایک پارٹی آئی جو روزے سے نہیں تھی اور یہی سن کے آئی تھی کہ وہاں افطاری بڑھیا ہے. اور وہ آتے ہی سیدھے اس روم میں گئے جہاں افطاری چنی تھی اور شروع ہو گئے. ہم دوسرے روم میں اپنے 2-4 بڈھے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ لوگ آئے, اطہر صاحب وہ لوگ کھائے جا رہے ہیں. ہم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے. اطہر صاحب افطاری ختم ہوئی جا رہی ہے. ہم نے گھڑی دیکھی 6:45 بجے تھے, ہم اٹھے نہیں. یہاں تک کہ جب 7 بجے افطار کا وقت آیا, اذان کا وقت ہوا, تب ہم جا کے اس روم میں پہنچے. وہاں وہ سب کھا پی کے جا چکے تھے. اب تھوڑے سے ابلے ہوئے چنے اور تھوڑی سی سوکھی کھجوریں یہ وہاں پڑی تھی, اسی سے ہم نے افطار کر لیا. اب جو افطار کر کے آئے تو سب ہمیں گھیر کے بیٹھ گئے. اطہر صاحب آپ ذرا سلو تھے, اطہر صاحب آپ اگر تیزی دکھاتے. اطہر صاحب دیکھیے, ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہاں وہ لوگ ہیں. اگر آپ چلے جاتے تو آپ کے سامنے لڑکوں کی مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھ جاتے. آپ تو گئے نہیں, وہ لونڈے کھا پی کے چلے گئے. اچھا اب ہر ایک یہ کہہ رہا ہے ارے ہم نے ان سے کہا تھا وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے. اگر چلے جاتے تو سب انہی کو ملتا بھائی, پہلی پلیٹ انہی کو ملتی, اٹھے ہی نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کیا, وہ افطاری کھانے آئے تھے, میں روزے سے تھا, میں کیا آپ کی افطاری کے لیے اپنا روزہ توڑ دیتا؟ ارے عزیزان گرامی, علی کو الزام دینے سے پہلے یہ سوچئے کہ علی کیا حکومت کے لیے اسلام توڑ دیتے؟ یہ ہے ملوکیت و مذہب کا فرق. آج جو محرم ہوتا ہے اس کے لیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, نان مسلم دوست ہمارے سوال کرتے ہیں اطہر صاحب یہ محرم کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں محرم کیا ہے. محرم ملوکیت و مذہب کی لڑائی ہے. ایک طرف مذہب تھا, ایک طرف بادشاہت تھی. محرم ملوکیت اور مذہب کی لڑائی کا نام ہے محرم. ایک طرف دین کا رہنما تھا, ایک طرف ایک بادشاہ وقت تھا. بادشاہ وقت طاقت کے نشے میں چور ہو کے دین کے رہنما سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو دینی رہنما بھی مان لو, ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو دینی رہنما نے کہا کہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. لہذا کربلا آج سے 1400 برس پہلے ملوکیت پر مذہب کا سب سے گہرا وار تھا. نتیجہ یہ ہے کہ 1400 برس سے جو ملوکیت والا اسلام ہے وہ کربلا کے ذکر سے بگڑتا ہے, اور جو مذہب والا اسلام ہے وہ کربلا کا تذکرہ کرتا ہے. حسین نے قیامت تک کے لیے ایک لائن کھینچ دی کہ ملوکیت کا اسلام کیا ہے اور مذہب کا اسلام کیا ہے. ملوکیت کا اسلام کربلا کو ہمیشہ برا کہے گا, اور مذہب والا اسلام کربلا کی ہمیشہ یاد منائے گا.